آج کے اس خطبے کا جو عنوان منتخب ہوا ہے وہ ہے زکوٰۃ کے اہم مسائل۔ زکوٰۃ ایک لمبا عنوان ہے، اس کے لیے موٹی موٹی کتابیں لکھی گئیں۔ ایک جمعے کے اندر صرف اس کو بیان کر دینا یہ مناسب نہیں ہوگا، لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں اور اہم مسائل کو آپ کے سامنے رکھوں، یہ بات یاد رکھیں، زکوٰۃ یہ رمضان سے متعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ اگر کوئی یہ جانتا ہے کہ زکوٰۃ رمضان کے اندر دینی چاہیے تو یاد رکھیے زکوٰۃ ایک الگ عبادت ہے۔ رمضان کے اندر زکوٰۃ دے سکتے ہیں لیکن رمضان میں ہی دینا ہے یہ ضروری نہیں، یاد رکھیے۔ لیکن اکثر و بیشتر لوگ ہو سکتا ہے بہتر نیت کے اعتبار سے کہ اگر اس مہینے میں ہم دیں، مبارک مہینے میں، تو ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ نیکیاں دے، اسی لیے پورے مہینے کے 4 یا 5 خطبوں کے اندر ایک خطبہ خاص طور سے زکوٰۃ کا لیا جاتا ہے۔ یہ اہم وضاحت، اہم نوٹ ہے، آپ اس کو دھیان رکھیں۔ دوسری بات یہ، زکوٰۃ کے تعلق سے ہر سال رمضان کے اندر بات آتی ہے، لیکن دوسرا رمضان آتے ہی وہ ساری چیزیں تقریباً بھول جاتی ہیں، ساری چیزیں تقریباً بھول جاتی ہیں۔ جو پچھلے سال بتایا گیا وہی سوالات پھر آنے لگتے ہیں، اور جو پہلے مسائل بتائے گئے وہ دوبارہ مسائل پھر آنے لگتے ہیں، سوال ہونے لگتے ہیں۔ اور ابھی رمضان کا یہ 9واں روزہ ہے، اس میں بھی بہت سارے سوالات رمضان یہ زکوٰۃ کے تعلق سے آنے لگے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے اسی رمضان میں 9 روزہ بھی ہوا، زکوٰۃ کے سوالات آنے لگے، لہذا مناسب سمجھا گیا کہ زکوٰۃ کے اہم عنوان پر ایک جو ہے موضوع منتخب کر کے اس کی وضاحت کی جائے اور اہم مسائل پر وضاحت کی جائے۔ تیسری بات، زکوٰۃ ایک اہم مسئلہ ہے اور ایک اہم جو ہے عبادت ہے، اس کے اندر بے شمار مسائل ہیں۔ آج کے خطبے میں صرف اور صرف موعظت و نصیحت کے ساتھ ساتھ صرف مسائل کو یاد کرنے کا موقع سمجھیے کہ آج انشاءاللہ مسائل یاد کرنا ہے، زکوٰۃ کے مسائل یاد کرنا ہے۔ اسی لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی جو اپنے معاشرے میں اہم ترین معاملات ہوتے ہیں اسی کو موضوع خطابت بنایا گیا ہے، اسی کو موضوع بحث بنایا گیا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ خاص مسئلے آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ لہذا آپ سب سے گزارش ہے کہ ان مسئلوں کو اچھی طرح سے سنیں اور جو سمجھ میں نہ آئے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی بعد میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات، ہم میں سے جو مالدار ہیں اور ان کے پاس زکوٰۃ کے مال ہے، سونا ہے یا چاندی ہے، یا اسی طرح سے کھیتی کر رہے ہیں اس میں غلہ نکلتا ہے، یا اسی طرح سے تجارت کر رہے ہیں اس تجارت کا مال ہے، یا اسی طرح سے ان کے پاس سونے اور چاندی تو نہیں ہے لیکن کیش ان کے پاس بہت زیادہ ہے، پیسہ ان کے پاس زیادہ ہے۔ اب معاملہ یہ آتا ہے کہ اگر ہم میں سے وہ آدمی جس کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں یا ان تمام چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہے، اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو یاد رکھیے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی وعید آئی ہے، بہت بڑی وعید آئی ہے۔ اسے جو فرض چھوڑنے کا گناہ ملے گا تو ملے گا ہی، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کیا حشر کرے گا اور کیا معاملہ کرے گا، اس کے تعلق سے اگر دیکھیں تو جو شروع خطبے کے اندر آیت کریمہ پڑھی گئی اسی کے اندر بیان ہے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ سونے اور چاندی کا کنز جمع کرتے ہیں، خزانہ جمع کرتے ہیں، اور خزانہ کب ہوتا ہے؟ 7.5 تولہ کے بعد خزانہ ہو جاتا ہے، غور کیجئے گا، 52.5 تولہ چاندی کے بعد خزانہ ہو جاتا ہے، یا اسی کے مقدار کے برابر اگر ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے تو سمجھو وہ کنز ہو جاتا ہے، وہ خزانہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس مال تجارت ہے، تجارت کا مال ہے، اور اس کے تحت پہنچ جاتا ہے، اس کے چاندی کے اعتبار سے یا سونے کے اعتبار سے پہنچ جاتا ہے وہ مال، اس کی مالیت جو ہے وہ بزنس کا مال، تو یاد رکھیے اگر ہم اس میں زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو وہ کنز بن جاتا ہے۔ کاف نون اور زا، کنز کا معنی ہوتا ہے مال وہ جو جمع کر کے رکھا جائے، سیت کے رکھا جائے، حفاظت کے ساتھ رکھا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نہ نکالا جائے۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر ایسا کوئی شخص ہے وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں نہیں دیتا، غریبوں اور مسکینوں کا مال کھا کر بیٹھ جاتا ہے، یتیموں کا مال کھا کر بیٹھ جاتا ہے، یا جو 8 مصارف بیان کے اس میں سے خرچ نہیں کرتا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، دردناک عذاب کی۔ میں نہیں جانتا کون دیتا ہے کون نہیں دیتا، کس کے پاس کتنا مال ہے کتنا نہیں ہے، ہر انسان خود جانتا ہے کہ میرے پاس کتنا ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے گریبان میں دیکھے۔ عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ آج معاشرے میں خطبے خطابات سے عورتوں کو دور کر دیا گیا، مساجد سے دور کر دیا گیا، عورتوں کو معلومات کم ہوتی ہے دین کے بارے میں، لہذا شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے ان تمام چیزوں کی نالج رکھے اور جانے، اور گھر میں اگر اس کے شوہر کے، اس کی بیوی کے پاس اور اس کی بیٹی کے پاس یا اس کی کسی بہو کے پاس اگر اتنا سونا اور چاندی ہے، اس کے پاس مال ہے، تو اس کو بھی جا کر بولے کہ کنز ہو جاتا ہے وہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب دے گا اگر تم اس میں زکات نہیں نکالو گی تو۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور آگے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کرتے فرمایا عذاب کیسے دیا جائے گا، عذاب کیسے دیا جائے گا، کس طریقے سے دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ کیا فرمایا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کے اندر اس مال کو تپایا جائے گا زوردار۔ مثال کے طور پہ آپ لوہے کو تپائے ہوئے دیکھتے ہیں کیسے لال ہو جاتا ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں اسے تپایا جائے گا اس مال کو، اور تپانے کے بعد کیا ہوگا؟ فتقوی بہا جباہہم، ان کے پہلو پر داغا جائے گا جلتے ہوئے گرم، اور اس کے پہلو کو داغا جائے گا، ان کے پیشانی کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اور ایک بات کہی جائے گی، ایک چیز کہی جائے گی، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہی وہ مال جسے تم جمع کرتے تھے، یہی وہ مال جس کو کنز کے شکل میں تم اپنے پاس جمع رکھتے تھے، غریبوں کا مال کھایا، غریبوں مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، بے کسوں کا مال کھا کر بیٹھ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذاب دے گا وہاں پر۔ آج تو بہتر سمجھ میں آتا یہ کہ بھئی ہم تو سیٹ ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہمارے پاس اتنا مال ہے۔ یاد رکھیں یہ مال جب مسجد اور مدرسے میں خرچ کرنا ہوتا ہے تو نکلتا نہیں ہے، لیکن اگر کیس کا مسئلہ ہو جائے، پولیس کیس ہو جائے، تھانہ پولیس عدالت ہو جائے، لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں لوگ، ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پیسے نہیں نکلتے، فی سبیل اللہ نہیں نکلتے۔ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کہتے ہیں جمہور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے پھر وہ مال کنز نہیں بنتا، وہ مال کنز نہیں بنتا، وہ مال وہ نہیں بنتا جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا اگر اس کے اندر زکوٰۃ نکالی۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ تو سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے، اس میں سے 2.5% کے حساب سے وہ زکوٰۃ نکال دیا، مال تجارت ہے، اس کو جوڑ کے اس کو کاؤنٹ کر کے 2.5% اس میں سے زکوٰۃ نکال دیا۔ اب اس کے پاس کروڑوں کا مال پڑا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ کروڑوں کا حساب 2.5% کر کے اس نے دے دیا، ابھی بھی اس کے پاس کروڑوں کا مال ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فری کر دیا، آپ استعمال کرو، آپ کا مال ہے یہ، لیکن وہ 2.5% تھوڑا سا حصہ 100 میں سے 2.5 روپیہ، مثال کے طور پہ 2.5 روپیہ، 2.5 روپیہ جو ہے جس کو آپ کنز بناتے ہو، جس کو آپ روک کر رکھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا، اور اس عذاب کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے۔ اسی طرح سے اس کی وضاحت میں حدیث بھی صحیح مسلم کی آتی ہے۔ آگے فرمایا زکوٰۃ یہ مال کی گندگی ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ مال کی گندگی ہے تمہارے لیے، صاحب مال کے لیے، غور کیجیے گا، زکوٰۃ یہ مال کی گندگی ہے صاحب مال کے لیے، لیکن وہ اگر کسی اور کو دے دیا جائے تو اس کا حق بنتا ہے کیونکہ وہ غریب اور مسکین ہے، وہ اس کے لیے گندگی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کے تعلق سے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں سے صدقہ وصول کیجئے، زکوٰۃ جو ہے صدقہ وصول کیجئے، اور اس کے ذریعے سے ان کے مال کو پاک صاف کر دیجئے، پاک صاف کر دیجئے۔ لہذا اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا کے برابر پیسہ یا سونا، چاندی 52.5 تولہ کے حساب سے چاندی یا پیسہ یا مال تجارت ہے، اور اس میں سے وہ ادا کر دیتا ہے، تو یاد رکھے گویا کہ اس کا پورا مال پاک ہو گیا۔ مثال کے طور پر اگر 100 روپیہ، مثال بتا رہا ہوں، 100 روپیہ ہے، اس میں 2.5 روپیہ اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب زکوٰۃ بنتی ہے تب نکال دیا، یاد رکھیں وہ 97.5 روپیہ آپ کے لیے پاک ہو گیا، اور 2.5 روپیہ جو آپ کے لیے گندگی تھا وہ آپ نے کسی اور کو دے دیا، وہ اس کا حق تھا، اس کا حق تھا، وہ مال پورا 97.5 روپیہ آپ کا پاک ہو گیا۔ تو اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صدقہ و زکوٰۃ لیجئے، اور لینے کے بعد بیت المال میں جمع ہوگا، اور ان کے اس کے ذریعے سے ان کے مال کو آپ پاک و صاف کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی تو حدیث میں آتا ہے فلما انزلت جعلہ اللہ طہرا للاموال، جب یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی تو اللہ تعالیٰ نے مال کی پاکی کو بنا دیا، اسے
مال کی پاکی کو بنا دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مال کو اور ہمارے مال کو پاک کر دیا۔ یاد رکھیے ایک بات اور، ہم 2.5% دینا بڑا گرا سمجھتے ہیں۔ بھائی ہمارے پاس مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپیہ ہے تو ظاہر سی بات 2.5 لاکھ روپیہ خرچ کرنا بڑا مشکل ہے۔ 2.5 لاکھ کس کو بولتے ہیں؟ لیکن ہے بھی تو آپ کے پاس 1 کروڑ، 97.5 لاکھ روپیہ آپ کے پاس بچ رہا ہے۔ 2.5 لاکھ روپیہ خرچ کرنا بڑا مشکل لگتا ہے انسان کو۔ یاد رکھیے یہ مشکل کیوں لگتا ہے؟ اس لیے لگتا ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ 2 باتیں ہیں، پہلی بات یہ 2.5 لاکھ روپیہ آپ کو بڑا لگتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ آپ کا مال بظاہر ہے، لیکن حقیقت میں یہ آپ کا مال نہیں ہے، آپ کا مال نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ مال آپ کو مال لگتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ مال نہیں، یہ گندگی ہے آپ کے لیے۔ آپ کے لیے مال گندگی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس میں فلٹر کرنا، اس کو بہتر کرنا، اس کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے وہ جو غریبوں کا حق ہے وہ اب آپ کو ادا کرنا پڑے گا، اور اس کو پھر باقی مال کو آپ کو پاک کرنا پڑے گا، ورنہ تھوڑی سی گندگی سارے مال کو برباد کر کے رکھ دے گی، اور آپ جہنم کے مستحق ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب کا ڈیٹیل بتایا وہ اس کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مال زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے سونے کا نصاب آئے دیکھتے ہیں، جو سب سے اہم ہے سونے اور چاندی کا نصاب، خاص طور سے اس کو دھیان دیجیے۔ سونے کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کے پاس 20 دینار ہو جائے، 20 دینار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ آدھا دینار زکوٰۃ دے۔ اب ظاہر سی بات ہے 20 میں آدھا ہے تو 40 میں کتنا بنے گا؟ 1 بنے گا، 60 میں 1.5 بنے گا، 80 میں 2 بنے گا، اور 100 میں 2.5 بنے گا، گویا کہ 2.5% ہو گیا ہے، 2.5% ہو گیا۔ اسی طرح سے چاندی کا نصاب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، جب 200 درہم ہو جائے، دینار سونے کا ہوا کرتا تھا اور درہم چاندی کا ہوا کرتا تھا، جب 200 درہم ہو جائیں تو آپ کو 5 درہم زکوٰۃ دینی ہے، گویا کہ 100 درہم میں کتنا دینی ہے؟ 2.5، وہی 2.5% بن گیا، 2.5% بن گیا یہ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں سونے کا نصاب کیا ہے اور آج کا ریٹ کیا ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کے پاس 7.5 تولہ ہے، آپ زکوٰۃ دیں گے۔ 7.5 تولہ سے زیادہ ہے ویسے بھی آپ کو زکوٰۃ دینا ہی ہے، لیکن 7.5 تولہ ہی ہے، 7.5 تولہ ہی ہے تب بھی زکوٰۃ بن رہی ہے۔ 7.5 تولہ سے کم ہے تو پھر اس سونے کے اندر زکوٰۃ نہیں بن رہی، یاد رکھیے۔ اور گرام کے حساب سے دیکھیں سونے کا تقریباً 85 یا 87 گرام بنتا ہے، 85 یا 87 گرام بنتا ہے۔ اگر آپ کے پاس سونا ہے، مجھے لگتا ہے ایسے نہیں ہے، قوم اور معاشرے کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں جس کی ملکیت کے اندر سونے 85 گرام ہوں گی۔ 85 گرام کتنا؟ 7.5 تولہ بن رہا ہے۔ بڑے بڑے سیٹ جو ہے 50 تولہ، 100 تولہ میں نے سنا 100 تولہ، مسلمان کی بات کر رہا ہوں میں، 100 تولہ اپنی لڑکیوں کو دیتے ہیں۔ کہاں جاتا زکوٰۃ؟ کہاں جاتی ہے؟ لاکھوں کروڑ روپے کی زکوٰۃ کہاں جاتی ہے؟ خیر ان کا معاملہ ان کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اسی طرح سے چاندی کا نصاب 612 گرام، غور کیجیے گا، 612 گرام اگر کسی کے پاس ہے تو اس میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور جو ہندوستان کے علماء ہیں تھوڑا سا کم لگاتے ہیں، 595 گرام۔ علماء کہتے ہیں کم کے اندر نکالنے میں احتیاط زیادہ ہے، لہذا اگر کسی نے کم بتایا تو اس میں ہی نکال دو، احتیاط اسی کے اندر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ صحیح تھا اور 612 گرام کے اوپر چلے گئے آپ تو آپ گنہگار ہوئے۔ کم پر زیادہ احتیاط ہے۔ آج کا ریٹ آئیے دیکھتے ہیں کیا، غور کیجیے گا کیونکہ یہ سوالات بہت سارے آتے ہیں۔ تو آج کے یعنی 27 فروری 2026 12 کے حساب سے، اپنا ضلع 12 ہے، 12 کے حساب سے میں نے جو ہے سرچ کیا تو یہ معلوم پڑا کہ اگر 85 گرام سونے کا ریٹ نکالا جائے تو ریٹ میں آتا ہے، کہتے ہیں 85 گرام کا 13,73,600 روپیہ، ہمارے جوڑنے کے مطابق یہ ہے 13,73,600 روپیہ بنتے ہیں۔ یہ سونے کا ریٹ ہو گیا۔ اور آج ہی کے تاریخ میں چاندی کا 595 گرام کا 1,64,220 روپیہ۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس چاندی نہیں ہے، غور کیجیے گا، اسی میں وہ بھی آتا ہے کرنسی والا۔ آپ کے پاس چاندی نہیں ہے، آپ کے پاس سونا بھی نہیں ہے، لیکن چاندی کے حساب سے آپ کے پاس 1,64,220 روپیہ ہے، اور اس مال پر 1 سال گزر گیا، 1 سال گزر گیا، اس پر 1 سال ہو گیا۔ پچھلے سال آپ نے 1 رمضان کو لیا تھا تو آپ کو اگلے سال 1 رمضان کے شام کو یا دوسرے رمضان سے شروع ہو جائے گا،
تو کہتے ہیں 595 گرام کا 1,64,220 روپیہ. اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے لیکن اس کے پاس 13 لاکھ روپیہ اس کے پاس موجود ہے، جیسا کہ یہاں ہے 13,73,600 روپیہ موجود ہے کیش میں، اب اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. یہ چیز ہے. تو یہ ہو گیا چاندی اور سونے کا نصاب، پیسے کے اندر بھی اور گرام کے اعتبار سے اور تولے کے حساب سے. تولہ 7.5 تولہ سونا اور چاندی 52.5 تولہ. موجودہ کرنسی، جیسا کہ میں نے بتایا کرنسی کے اعتبار سے، دیکھیے کرنسی اگر آپ کے پاس ہے تو جو بہتر ہوتا ہے اور اعتبار کیا آتا ہے وہ سونے کا اعتبار کیا آتا ہے. حقیقت تو یہی ہے، سونے کا اعتبار ہوتا ہے. لیکن علماء کہتے ہیں غریبوں کو دینے میں، غریبوں کو راحت پہنچانے میں اور اپنا مال اللہ کے راستے میں نکال دینے میں سب سے بہتر یہ ہے کہ چاندی کا نصاب دیکھا جائے. چاندی کا نصاب دیکھا جائے تاکہ ہم جلدی ادا کر دیں. بھائی آپ خود سوچیں، سونے کا نصاب دیکھیں گے تو آپ کو 13 لاکھ روپیہ تک انتظار کرنا پڑے گا، اور چاندی کا دیکھیں گے تو 1 لاکھ کتنا ہو رہا ہے، 1,64,000 یعنی تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ کے اوپر ہوا تو ایسے ہی آپ کو دینا ہے. تو غریبوں میں دونوں میں سے فائدہ چاندی کے اعتبار سے دینے میں ہوتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں حالانکہ اصل جو ورلڈ لیول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سونے کو رکھ کر جو ہے پیسہ نکالا جاتا ہے، سونے کو رکھ کر کرنسی نکالی جاتی ہے. یہ بات ہو گئی. ایک خاص بات یہ ہے عورتوں کے تعلق سے، اگر کسی کے پاس سونا چاندی بسکٹ کی شکل میں یا اینٹ کی شکل میں نہیں ہے لیکن اس کے پاس زیور کی شکل میں جو استعمال کرتی ہے، وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی استعمال کی چیز میں زکوٰۃ نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے، استعمال کی چیز میں زکوٰۃ نہیں ہے، وہ گھوڑا ہے، گاڑی ہے اور مکانات ہیں یا دوسری چیزیں ہیں، لیکن اگر وہ سونے چاندی ہے اور آپ استعمال کرتے ہو، اور دوسری بات یہ خاص طور سے سونا چاندی استعمال کرنے کے لیے ہی ہوتی ہے. اصل میں جو ہے نا سونا چاندی استعمال کرنے کی وجہ سے اگر پوری دنیا کے لوگ سونا چاندی استعمال یعنی پہننا، زیور پہننا بند کر دیں تو اس کی اہمیت کیا رہ جائے گی؟ پھر اس کی اہمیت کیا رہ جائے گی؟ تو اصل جو سونا چاندی کا زیور ہی ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جس کے پاس بسکٹ کے شکل میں، ڈلے کے شکل میں، اینٹ کے شکل میں ہوتی ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں. زیور کے تعلق سے بھی یاد رکھیں، راجح مسئلہ یہی ہے کہ زیور کے اندر بھی زکوٰۃ دینی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی ہے ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا يؤدي منها حقها. جو سونے اور چاندی کا مالک بنایا گیا، سونے چاندی کا مالک بنا دیا گیا، اور آگے فرمایا لا يؤدي منها حقها، اور اس میں سے اب اس کا حق ادا نہیں کیا تو اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے گا جو اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گیا. اب معاملہ کیا ہے؟ اگر کسی عورت کا زیور ہے تو کیا وہ اس زیور کی مالک نہیں ہے؟ اس زیور کے مالک ہے. اور وہ زیور کس چیز کا ہے؟ یا تو سونے کا یا تو چاندی کا ہے، یا تو سونے کا ہے چاندی کا ہے، تو وہ اس کا مالک. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من صاحب ذهب ولا فضة، جو سونے چاندی کا مالک ہوا تو مالک آپ ہو گئے زیور کے، آپ اس میں زکوٰۃ دیجئے. راجح مسئلہ یہی ہے. اسی طرح سے تجارت کے مال میں اس میں بڑی پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو. تجارت کا مال اپنے پاس پورا اسٹاک پڑا ہوا ہے، کیسے گنیں گے وہ؟ میں نے اس سے پہلے ہی بیان کیا تھا، آپ اگر گن نہیں سکتے تو مت گنو. آپ ایک نوکر کو، 2 نوکر کو، 10-15 ہزار نوکر کو آپ رکھ لیجئے کرائے پر. اگر آپ کے پاس اتنا مال، آپ سیٹھ اتنا زیادہ ہے، رکھ لیجئے 150 آدمیوں کو، اور وہ 1 مہینے کے اندر یا 1 سال کے اندر اس کو گن کر رکھ دیں گے ساری چیزیں. میں زیادہ بول رہا ہوں، تھوڑا مبالغہ سے بول رہا ہوں میں، کیونکہ یہ چیز آسان ہے. یاد رکھیے، اگر اپنے اوپر مشکل بنائیں گے تو مشکل ہی رہے گا. ہمارے پاس ہے 2 لاکھ روپے کا مال اور ہم سوچ رہے ہم کیسے گنیں گے؟ ایسا نہیں. آپ کے پاس کروڑوں کا مال ہے، آپ لوگوں کو ہائر کریں، لوگوں کو رکھیں، اس کو گنیں. گننے کے بعد آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، کیونکہ آپ پر واجب ہے، آپ پر فرض ہے. لہذا اگر آپ نوکر رکھ کر اس کو ساری چیزیں گنتی کر لیتے ہیں، گنتی کرنے کے بعد پھر اس کے بعد نکالتے ہیں تو یہ ضروری ہوتا ہے آپ کے لیے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا ہے صدقۃ الکسب والتجارہ. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو جو تم کماتے ہو، ما کسبتم، جو تم کماتے ہو اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. اب کمائی کیا ہے؟ کہ تجارت کا مال کمائی ہے. یہ تجارت جو ہم کرتے ہیں اس سے کماتے ہیں، تو جو کمائی آپ کے پاس آتی ہے نا، یا مال تجارت رکھا ہے، اس کو کاؤنٹ کریں اور اس کے بعد اس میں زکوٰۃ ہوگی. اسی طرح سے امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے تجارت کے مالوں پر زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے اجماع نقل کیا ہے. کہا اس پر اجماع ہے، سارے مسلمانوں کا اجماع اس بات پر ہے کہ تجارت کے مال میں زکوٰۃ دینا ضروری ہے، فرض ہے. ایک بات اور، جیسے بیان کیا اس سے پہلے، اگر کسی کے پاس سونے، چاندی، پیسے اور تجارت کا مال، چاروں چیزیں ہیں تو کیسے نکالے گا وہ؟ کیسے نکالے گا؟ تو یاد رکھیں بہت آسان ہے. ساری چیزوں کو جوڑ لیں،
सोने का रेट और इसका चांदी का, तिजारत का, माल का, और जितनी भी चीज़ें सबको जोड़े, कैश वैश सब जोड़ लें, और सारी चीज़ों को जोड़कर मिसाल के तौर पर अगर आपका 1 करोड़ रुपया बनता है, उसमें 2.5 लाख रुपया आसानी से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास कोई एक चीज़ नहीं है, कोई एक चीज़ नहीं है, जैसे सोना नहीं है और चांदी है, तो चांदी, कैश और माल तिजारत, ये तीनों को गिन लेंगे। अगर आपके पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं बिल्कुल, या है थोड़ा सा है, 2-4 ग्राम है, तो किसी एक को मिलाएंगे उसको, और उस चांदी को लेंगे। सोना बिल्कुल नहीं, मिसाल के तौर पे चांदी थोड़ी सी है, तो चांदी को लेंगे, माल तिजारत को लेंगे, और उसके बाद कैश को, तीनों को जोड़कर उसमें से ज़कात के बराबर अगर होता है माल, तो उसमें ज़कात दिया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, ज़कात के बराबर होना चाहिए, कम से कम चांदी के बराबर तो होना ही चाहिए। और चांदी का रेट जो इससे पहले बता दिया गया कि तकरीबन 1.5 लाख के ऊपर बनती है, 1.5 लाख के ऊपर बनती है। इसी तरह से आलाते तिजारत में ज़कात है या नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारे पास पैसे तो नहीं है, हमारे पास जो है माल तिजारत भी नहीं है, लेकिन हमारे पास मशीनें बहुत हैं, कपड़ा बुनने की मशीनें हैं, बड़े बड़े प्रेस हैं, मशीनें हैं, और वो जो है तकरीबन 2-4 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख के हैं। अब उसमें क्या करेंगे, ज़कात निकालेंगे नहीं। याद रखिए, तिजारत के जो आलात होते हैं जिससे आप तिजारत करते हैं, मिसाल के तौर पे खेती करने के लिए बैल, अगर आपके पास 1000 बैल हो लेकिन सबसे खेती की जाती है, तो किसी में भी ज़कात नहीं, बैलों में ज़कात नहीं फिर उसमें। लेकिन वो जानवर के जो दूसरे मसारिफ आते हैं, जो चरने वाले जानवर हैं, काम करने वाले नहीं, जैसे बकरियां हैं, चरने वाली हैं, उसमें आप ज़कात देंगे। तो कहते हैं कि काम, जिससे काम ले आता है, जैसे मशीनें, खासकर अपने माशरे के अंदर मशीनें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन तिजारत का माल उनके पास नहीं है। याद रखें, मशीनों के अंदर ज़कात नहीं है। आलाते तिजारत, तिजारत की जो आला होता है उसमें मशीनें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी आलात होते हैं, उन तमाम चीज़ों में जो है ज़कात नहीं है। जैसे मकान, किराए की दुकान, किराए की गाड़ियाँ, आपके पास गाड़ियाँ बहुत हैं, 10 गाड़ियाँ हैं, लेकिन आप सबको किराए पे दिए हुए हैं, चला रहे हैं, चलवा रहे हैं, वो आप पे काम आ रही है, तो उससे जो माल मुस्तफ़ाद होगा, जो उससे माल निकलेगा, उसमें आपको ज़कात देनी है। उन गाड़ियों पर ज़कात नहीं है। इसी तरह से फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, करोड़ों की फैक्ट्रियाँ होती हैं, तो उस फैक्ट्री के अंदर नहीं, क्योंकि उससे माल निकलता है, वो यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, तो उससे जो इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, उससे जो पैसा मुस्तफ़ाद होगा, पैसा जो कमाएंगे, फिर उस पर 1 साल गुजरेगा, उसमें ज़कात होगी। इसी तरह कारखानों पर, कारखाने भी होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, खेतियों के ताल्लुक से पैदावार, आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन खेती है 10 बीघा या जितनी भी है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाए वआतु हक़्क़हु यौम हसादी, जिस दिन उसकी कटाई होगी आप उसका हक़ अदा करोगे। इसी तरह अल्लाह फरमाता है मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़, जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से उगाया है, निकाला है, उसमें से आप ज़कात दोगे, उसमें निकालोगे। लेकिन याद रखिए, गल्ला जो भी है, मिसाल के तौर पे गेहूँ है या इसी तरह से अनाज में दूसरी चीज़ें हैं, 5 या खजूर है, खजूर भी उसमें शामिल है, या खजूर वगैरह, 5 वसक अगर आपके पास हो गया माल, तो 5 वसक या 5 वसक से ज़्यादा होगा तभी आपको ज़कात देनी है। 4.5 वसक हो गया तो नहीं देनी है। ये 5 वसक कितना होता है गौर कीजिएगा, 1 वसक 60 सा का होता है। 5 वसक जो है 300 सा बनता है, 300 सा, ये 5 वसक हो गया। और 2.5 किलो यानी 2 किलो 300 ग्राम का एक सा होता है, लेकिन यहाँ पर 2.5 किलो जोड़ा गया है। 2.5 किलो के हिसाब से अगर आपकी खेती में 7.5 कुंटल, 750 किलो, 7.5 कुंटल माल होता है तो आपको ज़कात देनी है, वरना अगर कम होता है तो ज़कात उसमें नहीं बनती। अपने एतबार से कोई निकाल दे तो आम सदका हो जाएगा। ये ख़ास तौर से याद रखिए, 7.5 कुंटल होना ज़रूरी है फ़र्ज़ होने के लिए। अगर 7.5 कुंटल हो गया या 7.5 कुंटल के और ज़्यादा हो गया तो उसमें ज़कात बनती है। फिर मामला ये पैदा होता है कितनी ज़कात है, कितनी ज़कात है। याद रखिए, अगर आपने अपनी मेहनत से पानी उसमें दिया है, अपनी मेहनत से पानी दिया है, तो जाहिर सी बात है उसमें कम देना है, सिर्फ 100 बोरी में 5 बोरी। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सैराब किया है, जैसे बरसात के मौसम में धान वगैरह होता है, अल्लाह तबारक व तआला ने सैराब किया है, आपकी मेहनत से वो सैराबी नहीं हुई है, तो उसमें आपको जो है ज़्यादा देना है, 10% देना है। 100 बोरी में से 10 बोरी आपको देना है। एक बात ये भी याद रखें, एक मसला इससे पहले आया था कि नहरों से पानी देते हैं और नहर वाले को हम पैसा अदा करते हैं, और नहरों से पानी जब आता है तो उसमें हमारी मेहनत लगती है, ज़बरदस्त तरीके से मेहनत लगती है। याद रखें, ये भी आपको बरी कर देता है, क्योंकि आपकी मेहनत लगी सिंचाई के अंदर, सिंचाई के अंदर आपको मेहनत लगी है। ये मामला हो गया
کھیتی کے تعلق سے۔ آخری چیز ہے یہ صدقات و خیرات، یعنی جو زکوٰۃ نکلتے ہیں، فرض زکوٰۃ، تو فرض زکوٰۃ کس کو دیا جائے، آخری چیز ہے یہ۔ وہ 8 مصرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ توبہ کے اندر، اور وہ پوری ایک ہی آیت کریمہ کے اندر ہے، کن کن لوگوں کو دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء، پہلے تو فقیروں کے تعلق سے، والمساکین، مسکین کے تعلق سے۔ ان دونوں میں بعض علماء فرق کرتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں جو فقیر ہے وہی مسکین ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ ذکر کیا ہے تو علماء بھی بعض مرتبہ الگ الگ ذکر کرتے ہیں۔ جو مجھے میرے اعتبار سے سب سے بہتر لگا وہ یہ ہے کہ فقیر وہ ہے جو چاروں طرف مانگتا پھرتا ہے، مسکین وہ ہے، غریب ہے وہ لیکن کہیں ہاتھ نہیں پھیلاتا ہو، کہیں ہاتھ نہیں پھیلاتا، سفید پوش ہوتا ہے، وہ سفید پوش ہوتا ہے۔ آپ کو خود سرچ کرنا پڑے گا، آپ کو خود تحقیق کرنی پڑے گی کہ قوم اور معاشرے کے سب سے اہم جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے خاص رشتہ دار ہوتے ہیں، خاص رشتہ دار ہوتے ہیں، اور خاص رشتہ داروں میں میرے دو بھائی مثال کے طور پہ، میں بھی الگ رہتا ہوں، وہ بھی الگ رہتا ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، ہمارا معاملہ الگ ہے۔ اگر وہ بھائی کمزور ہے اور اتفاق سے میں اگر امیر بن گیا تو ہمارے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ کہیں دوسری جگہ راحت رسانی کا سامان بھیجنے سے پہلے اپنے بھائی کا خیال کرو، اپنے بھائی کا خیال کرو۔ اسی طرح سے اگر آپ کی ذمہ داری میں آپ کی بہن نہیں ہے، شادی ہو گئی، اپنے سسرال چلی گئی، اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، آپ امیر ہو تو آپ پر ضروری ہوتا ہے، اگر وہ بہن غریب ہے تو آپ کو سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ اپنی بہن کو دے۔ تو کہتے ہیں جو مانگتا پھرے وہ فقیر ہے، والمساکین، جو مانگے نہ لیکن غریب ہے وہ بھی فقیر ہی ایک طرح سے، لیکن مانگتا نہیں ہے، غریب ہے، اس کو بھی دیا جائے۔ والعاملین علیہا، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو بھی زکوٰۃ کے مال سے دیا جائے گا۔ اسی طرح سے والمؤلفۃ قلوبہم، بعض لوگوں کی دلوں کی تالیف کے واسطے دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نیا نیا مسلم ہوا ہے تو اس کو زکوٰۃ کا مال دے کر اس کی دل کی تالیف، یعنی اس کو ثابت قدمی کے لیے دیا جائے۔ یا کوئی ایسا شخص ہے جو اسلام کی طرف جھک رہا ہے، غیر مسلم ہے، اسلام کی طرف جھک رہا ہے، تو اس کی دل کی تالیف کے لیے اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ وہ ثابت قدم رہے۔ اس طرح والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے۔ بعض علماء کہتے ہیں غلامی کا سلسلہ آج تو نہیں ہے، لیکن جو بے گناہ قید ہیں، جو بے گناہ قید ہیں، ایسے قیدیوں کو زکوٰۃ کے مال سے رہائی دی جائے گی۔ والغارمین، قرض دار، جو قرض دار ہیں ان کو بھی دیا جائے گا۔ اور آخر میں فرمایا وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں یعنی جہاد وغیرہ میں، یا بعض لوگ کہتے ہیں حج بھی اسی میں آتا ہے، وابن السبیل، اور مسافر جو ہیں ان کے پاس اگرچہ وہ اپنے گھر میں مالدار بہت زیادہ ہیں لیکن راستے میں مال لٹ گیا، راستے میں مال ختم ہو گیا، گھر تک وہ پہنچ نہیں سکتا، تو اسے زکوٰۃ کے مال سے اس کی امداد کی جائے گی۔ یہ بہت اہم مسائل آپ کے سامنے جو زکوٰۃ کے تعلق سے تو آپ کے سامنے رکھے گئے۔ بہت سارے مسائل اس کے تعلق سے موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینے اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ان کی بیماری کو دور فرما دے، اے اللہ ہم میں سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ ہم سے مقروض ان کے قرض کو عطا فرما دے، اے اللہ ہم سے اولاد ان کے اولاد عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔